السلام علیکم ناظرین، آج ہم پنجتن کے گھر کی ایسی داستان غم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جس نے امام حسن و حسین، بی بی زینب و کلثوم اور تمام اولاد علی کے دلوں کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ بات ہے اس رمضان کی جب مولا علی علیہ السلام کو شہید کیا گیا۔ 19 رمضان کی سحر ہوئی، امام علی علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اور نماز فجر کی نیت سے مسجد کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ جیسے ہی مولا علی علیہ السلام گھر سے نکلنے والے تھے کہ جتنے بھی جانور اور پرندے انہوں نے پال رکھے تھے وہ سب کے سب مولا علی علیہ السلام کو روکنے لگے۔ بطخوں نے مولا علی علیہ السلام کے کرتے میں چونچے ڈال کر روکنے کی کوشش کی، کبوتر پر پھیلا کر پھڑپھڑا رہے تھے اور یہاں تک کہ دروازہ بھی نہیں کھل رہا تھا۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے در کو اکھاڑا اور ایک طرف رکھ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ تمام چیزیں ان کو کیوں روک رہی ہیں۔ انہیں معلوم تھا کہ آج ان کی آخری رات ہے۔ جیسے جیسے مولا علی علیہ السلام مسجد کی جانب بڑھ رہے تھے، قدم قدم پر کائنات کی تمام مخلوقات گریہ و زاری کر رہی تھی۔ مسجد پہنچ کر امام علی علیہ السلام نے وضو کیا اور اذان فجر شروع کی۔ جیسے ہی مولا کی آواز میں اذان گونجی تو جبرائیل علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے کائنات کی تمام مخلوقات، آج جو اذان گونج رہی ہے یہ پھر کبھی نہیں گونجے گی۔ آج جو آواز آ رہی ہے اس کو جی بھر کر سن لو، کیونکہ یہ اللہ کے ولی امام علی علیہ السلام کی آخری اذان ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اذان ختم کی، اس کے بعد دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں سو رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ شخص کون ہے اور آپ گئے، اس شخص کو اٹھایا اور فرمایا کہ اے بندہ خدا، نماز فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، میں اپنا کام کرنے جا رہا ہوں، تم اپنا کام کرو۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اپنی نماز ادا کرنا شروع کی۔ امام علی علیہ السلام پہلی رکعت میں تھے کہ کائنات کی سانسیں رک رہی تھی۔ اسلام کا ایک اور ستون گرنے والا تھا، کعبہ اپنے مالک سے محروم ہونے والا تھا۔ کائنات کی تمام مخلوقات اس منظر کو دیکھ رہی تھی اور گریہ و زاری کر رہی تھی۔ جیسے ہی مولا نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ادا کیا اور دوسرے سجدے میں جانے والے تھے، وہی شخص اٹھا جس کو مولا نے جگایا تھا۔ اس نے زہر آلود تلوار سے مولا علی علیہ السلام پر وار کیا تو فرق مشکل کشا رحل قرآن کی مانند کھل گیا۔ آپ کے سر مبارک کے خون سے آپ کا چہرہ، آپ کی داڑھی سرخ ہو گئی۔ جیسے ہی وار ہوا، مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والے بہت رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ چاہنے والے اس ملعون کو پکڑ کر لے آئے، کچھ مولا کے پاس آئے۔ امام علی علیہ السلام کے بیٹے دوڑ کر مولا کے پاس آئے اور روتے ہوئے گھر لے جانے لگے۔ تب مولا نے فرمایا، اے حسن، پہلے نماز پوری کرو، اس کے بعد گھر چلیں گے۔ مولا حسن نے نماز فجر ادا کی اور دوبارہ اپنے بابا جان کے پاس آئے۔ اس وقت امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عباس علمدار کے چہرے کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر بہت زیادہ جلال دکھائی دے رہا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو میرے چاہنے والے میرے لیے شربت لائے ہیں، اے عباس، وہ شربت میرے قاتل کو دو، کیونکہ اس کی مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ اس کے بعد امام حسن و حسین اپنے بابا جان کو گھر لانے لگے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو مولا نے فرمایا، میرے تمام چاہنے والے یہیں سے رخصت ہو جائیں اپنے گھروں کو۔ تب ان لوگوں نے کہا، یا مولا، ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں اور آپ کے غم میں آئے ہیں۔ تب مولا نے فرمایا، میں جانتا ہوں یہ بات،
لیکن میرے گھر میں یہ خبر پہنچ چکی ہے کہ مجھ پر وار ہوا ہے، میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آوازیں کسی بھی انسان کے کانوں تک پہنچیں۔ تب تمام چاہنے والے وہاں سے رخصت ہوئے اور مولا علی علیہ السلام کو گھر لے جایا گیا۔ جب گھر پہنچتے ہیں تو تمام بیٹیاں رونے لگتی ہیں، روتے روتے خاک پر گرتی ہیں اور فریاد بلند کرتی ہیں، اور امام علی علیہ السلام ان سب کو دلاسا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹیوں، مجھ سے آپ کے نانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اے میرے بھائی علی، میری امت رمضان کے مہینے میں تجھے مسجد کوفہ میں قتل کرے گی اور تمہارے سر کے خون سے تمہاری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ اے میری بیٹیوں، یہ وقت صبر کا ہے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام کو بستر پر لٹایا گیا۔ امام حسن و حسین طبیب کو لے کر آئے۔ جب طبیب نے مولا علی علیہ السلام کی طبیعت کو دیکھا تو وہ چیخ کر پکار اٹھا اور کہنے لگا کہ یا مولا، امام علی علیہ السلام کو جس تلوار سے ضرب لگائی گئی تھی وہ زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہ زہر مولا کے پورے جسم میں رسائی کر چکا ہے، جتنا ہو سکے انہیں دودھ پلایا جائے۔ جیسے ہی طبیب کی یہ بات کوفہ میں پھیلی تو کوفہ کے تمام یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ اپنے اپنے برتنوں میں ڈال کر مولا کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور گھر تک پہنچ کر آواز لگاتے ہیں، یا حسن، ہم اپنے اپنے حصے کا دودھ لائے ہیں، یہ ہمارے آقا کو پلائیے۔ اگر ہم نے ایک رات دودھ نہ پیا اور ہمارے آقا ٹھیک ہو گئے تو ہم ساری زندگی دودھ پی سکیں گے، اور اگر ہم نے آج دودھ پی لیا اور ہمارے آقا نے نہ پیا تو ہم پھر کبھی بھی دودھ نہیں پی سکیں گے، اور نہ ہی ہمارے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہوگا، اور ہم سچ میں یتیم ہو جائیں گے۔ بستر شہادت پر بھی مولا علی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے۔ اسی طرح جیسے ہی 19 رمضان کا دن ختم ہوا اور 20 رمضان کی رات آئی تو مولا علی علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد سے فرمایا کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے، کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، کیونکہ اس وقت تمام فرشتے اور جنات مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، لہذا تم سب اپنے اپنے حجروں میں چلے جاؤ۔ اور اسی طرح 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، جاؤ اور میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ آئیں اور اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں۔ امام حسن علیہ السلام نے تمام چاہنے والوں کو یہ پیغام بھجوایا، اور مولا علی علیہ السلام کے تمام چاہنے والے قطار بنا کر مولا کے گھر میں داخل ہوئے، اور دیکھتے ہیں کہ زہر کے اثر کی وجہ سے مولا علی علیہ السلام کا چہرہ زرد ہو چکا ہے۔ تمام چاہنے والے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے چاہنے والوں، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، کیونکہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمانوں کے رستوں سے واقف ہوں۔ جو پوچھنا ہے آج پوچھ لو، ورنہ تم سب لوگ پچھتاؤ گے کہ کاش مولا سے یہ پوچھ لیا ہوتا، اور اس وقت میں تم میں موجود نہیں ہوں گا۔ ان چاہنے والوں میں سے کسی نے صرف زیارت کی، کسی نے سوال کیا، کسی نے جواب دیا۔ اور جب امام علی علیہ السلام کے تمام چاہنے والے وہاں سے رخصت ہوئے تو امام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میرے پورے خاندان کو میرے پاس بلاؤ۔ جب مولا علی علیہ السلام کا پورا خاندان ان کے حجرے میں آ چکا تو امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد اس گھر کا وارث میرا بڑا بیٹا امام حسن ہے، ہر کوئی اس کا حکم مانے۔ اور امام حسن سے فرمایا کہ بیٹا، ہمیشہ اپنی زبان اور کردار سے محبت اور امن کا پیغام دینا، اور ہمیشہ تقوی اختیار کرنا۔ اگر دنیا تمہارے پاس آئے بھی تو اس سے دل نہ لگانا،
دنیا میں کسی چیز کے نہ ملنے پر بھی کبھی افسوس مت کرنا، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا۔ اور میرا یہ پیغام اے حسن و حسین زیادہ سے زیادہ عام کرنا، اور پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا، اور نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور قرآن پاک کو سمجھ لے اور تم پر حکومت کرنے لگے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے مال، اپنی جان اور اپنی زبان کے بارے میں، نہ کسی کا مال غصب کرنا اور نہ ہی اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانا، اور تمام مسلمانوں کے لیے یکجا ہو کر زندگی گزارنا۔ اور ابو طالب علیہ السلام کے تمام بیٹے، خبردار یہ بات لازمی یاد رکھنا کہ اگر میری اس ضرب سے شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب لگانا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر وہ اس ایک ضرب سے مر جائے تو اس کی لاش کے ٹکڑے نہ کرنا، کیونکہ میں نے رسول پاک سے سنا ہے کہ اس زمین پر سب سے بدترین عمل یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے جسم کے حصے کاٹے جائیں، چاہے اس میں کوئی جانور ہی کیوں نہ شامل ہو۔ اے حسن، میرے جنازے کا کسی کو نہ بتانا، پیچھے سے تم اور تمہارا بھائی حسین اٹھائے اور آگے سے 2 فرشتے اٹھائیں گے، اور ایک اونٹنی پر جنازہ رکھ دینا، جہاں وہ اونٹنی جا کر رک جائے وہاں پر ایک قبر بنی ہوئی ہوگی، مجھے وہاں دفن کر دینا، اور کسی انسان تک یہ خبر مت پہنچانا کہ مجھے کہاں دفن کیا گیا ہے، کیونکہ میرے جو دشمن ہیں وہ چاہیں گے کہ میری قبر کو کھود کر میرے جسم کی بے حرمتی کی جائے۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے عباس علمدار کی جانب دیکھا اور ان سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے عباس، میں نے تجھے اللہ سے کربلا کے لیے مانگا ہے، آج کے بعد تمہارا آقا حسین ہے۔ اور پھر امام حسین کی جانب دیکھا اور فرمایا کہ اے حسین، تمہارے نانا نے تمہاری شہادت کی خبر تمہاری پیدائش سے پہلے ہی سنا دی تھی، تجھے کربلا کی تپتی ہوئی سرزمین پر 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا، اور تیرے ساتھیوں کو بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ اے حسین، تیری شہادت کے بعد میری پیاری بیٹیوں کو رسیوں میں جکڑ کر اسی کوفہ اور شام کی گلیوں بازاروں میں پھرایا جائے گا اور درباروں میں پیش کیا جائے گا، لیکن اے میری بیٹیوں اور اے حسین، ہمیشہ صبر سے کام لینا اور قدم قدم پر یہ پیغام عام کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بس اتنی ہی دیر میں وہ وقت آ گیا کہ مولا علی علیہ السلام فرمانے لگے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تمام اولاد تڑپ کر بولی، بابا جان، کیا ہمارے درمیان ہمارے نانا جان ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا، ہاں میری بیٹیوں اور بیٹوں، ہمارے درمیان تمہارے نانا جان اور تمہاری والدہ فاطمہ الزہرا ہیں جو مجھے لینے آئے ہیں۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کی اور جسم اطہر سے آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس وقت تمام خاندان گریہ ازاری کرنے لگا، بیٹیوں اور بیٹوں کے لبوں پر فریاد کے سوا کچھ نہیں تھا۔ امام حسن و حسین یتیم ہو چکے تھے۔ امام حسن و حسین نے اپنی بہنوں کو حوصلہ دیا اور پیچھے سے جنازے کو اٹھایا، اور آگے سے جنازہ خود بخود اٹھنے لگا، اور اچانک ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پر رکھا گیا۔ وہ اونٹنی خود بخود چلتی ہوئی کوفے سے باہر ویران جگہ پر چلی گئی، اور وہاں امام حسن و حسین نے دیکھا کہ ایک چمکدار پتھر ہے۔ جیسے ہی امام نے اس پتھر کو ہٹایا تو نیچے دیکھا کہ ایک قبر بنی ہوئی ہے، اور اس قبر پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی ہے، اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے۔ اور پھر امام حسن و حسین نے دل پر غموں کے پہاڑ کو لیے ہوئے امام علی علیہ السلام کو قبر میں دفن کر دیا۔
اور وہ جگہ آج ایران میں نجف اشرف ہے، جہاں امام علی علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا۔